بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم. ہربلسٹ ڈاکٹر اسلم چودھری ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کا جو موضوع ہے یہ وہ بہت اہم ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ قسم کا ہمارا موضوع ہے آج. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور پورا کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری سمجھ آئے کہ یہ چونکہ بہت امپارٹنٹ ہے، تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیزیز ہے یہ. تو اس کو لوگوں نے مجھے کافی ریکویسٹ کی ہے، تو میں نے کافی اس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کی ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ کیسے ٹریٹ ہو سکتا ہے. تو ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مسکولر ڈسٹرافی. تو ناظرین، مسکولر ڈسٹرافی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے، یہ کون سی ڈیزیز ہے، کہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، ایسی سمٹمز کیا ہوتی ہیں اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین، یہ پروگریسو مسکولر ڈیزیز ہے. اس میں اب نارمل مسکولر میوٹیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ڈیزیز کاز ہوتی ہے. ایکچولی یہ ڈسٹورفن ایکچولی ناظرین یہ ایک ڈسٹروفن پروٹین ہوتی ہے جس کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ مسلز کی ڈیزیز، جوائنٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہے. اکثر یہ بچوں میں ہوتی ہے اور ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایک جینیٹک بیماری بھی ہے، جینیٹیکلی بھی یہ پیرنٹس کے تھرو بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ بڑی خطرناک قسم کی ڈیزیز ہے. اس سے بچہ جو ہے وہ ایسا سویر ہو جاتا ہے، بعد کا اس کی انڈیکیشنز ایسی سمٹمز سویر ہو جاتی ہیں کہ وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. ناظرین، اس کے یہ ایک اب نارمل قسم کی میوٹیشنز ہے مسلز کی. تو اس میں پوری باڈی کے ڈفرینٹ مسل جو ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ انڈیکیشنز ہوتی ہیں. اس کو ڈفرینٹ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ ناموں سے پکارا جاتا ہے. تو اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. تو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک، آپ جو کہہ لیں کہ یہ ایک پروگریسو قسم کی مسکولر ڈیزیز ہے، اب نارمل میوٹیشنز ہے اور ڈسٹروفن پروٹین جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں؟ اس کی سمٹم ناظرین یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جو بھی ہے، جو بچہ ہے یا جوان ہے، اس میں جو پیشنٹس ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ویکنس، اس کی جوائنٹس کے اندر پین ہوتی ہے، مسلز پینز ہوتی ہے اور مسلز اس کے ویک ہو جاتے ہیں. وہ چل نہیں سکتا، کھڑا ہوتا ہے تو وہ آگے موو نہیں کر سکتا، واک نہیں کر سکتا. اگر آپ بیٹھا ہے تو بیٹھے بٹھائے وہ خود اٹھ نہیں سکتا، وہ تکلیف ہوتی ہے. اب باقی ناظرین، اس کے مسلز کے اندر پینز ہوتی ہے، جوائنٹ میں اس کے پین ہوتی ہے اور یہ ویکنس اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ بچہ پوری طرح سے خوراک کو انٹیک نہیں کر سکتا، اس کو ابزارب نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اوسٹیوپروسس کا چونکہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی ہڈیوں کا چونکہ بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں اور جوائنٹس اس کے ویک ہو جاتے ہیں اور مسل اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی اس کی موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. تو ناظرین، اس کا یہ بہت زیادہ جو کہہ لیں کہ ایسا پرابلم ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے موو نہیں کر سکتا اور فریکوینٹلی اس کی موومنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی بغیر کسی ہیلپ کے. کوئی اس کو سہارا نہ دے یا کوئی اس کو آپ کوئی ویل چیئر یا کوئی اس طرح کا آپ اس کو سہارا نہ دیں تو وہ بچہ خود جو ہے وہ موو نہیں کر سکتا. تو اس کی یہ مطلب جو کہہ لیں کہ پورے جسم کے مسل جو ہوتے ہیں، جوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں ان کے یہ پرابلم آتا ہے. سمٹمز کے اندر جو کہ یہ گروپ آف ڈیزیزز ہے مسلز کی، تو اس میں ڈفرینٹ مسلز کی ڈفرینٹ جو ڈیزیز ہو سکتی ہیں. اس میں بچے کی گروتھ بھی رک جاتی ہے، بچے کی آئی وی این اس کا بہت ویک ہو جاتا ہے، بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بہت ساری اس میں بچے کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرتے اور جلدی وہ بچہ چھوٹی عمر میں گنجا ہو جاتا ہے. تو اس میں بچے کا برین جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا، اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی. تو لہٰذا اسی طرح سے اگر وہ سب چیزیں اس کی رک جاتی ہیں تو بڑھوتری اس کی رک جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی اگر بچے کا ٹریٹمنٹ پراپر نہ کیا جائے تو بچہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ناظرین، اس کی ریمیڈی کی طرف جاتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ریمیڈی میں اس کی سرچ کرنے کے بعد اس کو میں نے آپ کو ریکمنڈ کرتا ہوں اور اس کو آپ سن لیں. ناظرین، اس میں آپ نے چارے مغز لینے ہیں. اس میں دوسرے نمبر پہ آپ نے پمپکن سیڈ جو ہے، اس میں کدو کے بیج ہوتے ہیں، اس کو آپ نے لینا ہے.
تو ناظرین آپ نے اس کے اندر آپ نے السی لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے سفید تل لینے ہیں، اور ناظرین آپ نے گوند کتیرا لینا ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ناظرین اس کے پھول مکھانے لینے ہیں اور سفید چنے لینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ اس میں خشخاش ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دانے جو جس کو خشخاش ہوتی وہ لینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کشمش لینی ہے، اور ناظرین چیا سیڈز ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، اور ناظرین اس کے اندر آپ نے کلونجی، اور ناظرین اس کے اندر آپ نے گوند کتیرا جو ہے وہ باقی آپ نے ایکول کوانٹٹی لینی ہے، اور اس کی آپ نے اس کی ہاف کوانٹٹی کرنی ہے۔ تو پورے کا وہ پورے چیزوں کو لے کے ناظرین آپ کے اس کے اندر خشک ناریل بھی ڈالنا ہے، اور جس کو گری کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین ایکول کوانٹٹی لے کے اس کا آپ نے سفوف بنا لینا ہے، اور سفوف بنانے کے بعد ناظرین یہ آپ نے صبح شام بچے کو ایک ایک چمچ دینا ہے، اور وہ کس طرح سے دینا ہے، اس میں آپ نے 5-7 بادام اور 2-3 کھجوریں اور ایک تھوڑا سا کیلا اور 2 کیلے اور تھوڑا سا آپ نے آدھا سیب ڈال کر ملک شیک بنانا ہے۔ صبح شام ملک شیک کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں یہ ڈوز آپ نے بچے کو دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو ساگو دانہ ہے اس کا حلوہ بنانا ہے دودھ کے اندر، اور اس کو اچھی طرح سے حلوہ بنا کے چھوٹی پیالی جو ہے وہ آدھی پیالی صبح کے ٹائم، آدھی پیالی شام کے ٹائم، یہ آپ نے ان کو بچے کو یہ دینا ہے۔ ناظرین یہ آپ نے ریمیڈی کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، اور اگر تو بچہ کرونک کنڈیشن میں نہیں ہے تو یہ 3 منتھ میں ریکور ہونا شروع ہو جائے گا، اور 6 منتھ تک یہ بچہ کمپلیٹ انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ مجھ سے ایک کمبینیشن میں نے ایک اس میں سجیسٹ کرتا ہوں، ایک میں نے ہربل میڈیسن کا ایک کمبینیشن بھی بنایا ہے۔ بچے کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کمبینیشن مجھ سے منگوا سکتے ہیں، جس کو میں بنا کے بچے کو بھیجوں گا، آپ کو وہ بھیجوں گا، جس کو بچوں کو جو اس ریمیڈی کے ساتھ وہ میڈیسن بھی آپ نے ساتھ یوز کروانی ہے۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ ودن 6 منتھ بچہ جو ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑی آپ نے ایکسرسائز کروانی ہے فزیکلی، جس کے ساتھ انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے ودن 6 منتھ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا، چلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ ڈیزیز ڈکریز ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ بچہ یہ امپروو کر جائے گا۔ یہ ایسی ڈیزیز ہے، یہ ود دا پیسیج آف ٹائم مطلب آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یکدم آپ کو دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ خطرناک قسم کی ڈیزیز ہے، لیکن یہ ہے کہ 3 منتھ سے 6 منتھ کے درمیان بچہ کافی ریکور کر جائے گا۔ تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو آپ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور ناظرین اس کو اگر جو میرے نئے ناظرین شامل ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو میکسیمم آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم لوگوں کا اس میں بینیفٹ ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔